أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ اس کتاب کا کیا تعارف ہے، اس موضوع پہ گفتگو آئندہ دروس میں ہوگی۔ فی الحال صاحب کتاب کے مؤلف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کچھ تعارف۔ احباب یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب کا تعارف کھل کر کرایا جائے۔ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ کم از کم 2 دروس میں امام صاحب کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ یقیناً امام صاحب اس لائق ہیں کہ انہیں پڑھا جائے، ان کی زندگی سے سیکھا جائے۔ اس لیے کم از کم 2 دروس میں گفتگو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہوگی۔ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں امام ابن تیمیہ کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اشعار بھی ہمارے سامنے بیان کیے جائیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ فی الحال میں امام صاحب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آج کے درس میں۔ اور یہ کس کتاب سے، میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پی ایچ ڈی میں میرا موضوع تھا الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ تو چونکہ یہ موضوع امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق ہے، اس لیے اس کے شروع میں مختصر طور پہ امام صاحب کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ تو میں اسی کتاب سے یہ تعارف آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی ان آزمائشوں کے بارے میں جن سے امام صاحب گزرے، تفصیل سے تذکرہ ہوگا ان عظیم شخصیات کا جنہوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں تعریفی کلمات کہے۔ اور ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، کیونکہ امام صاحب کو بہت بدنام کیا گیا ہے۔ جس نے بھی حق کے لیے کام کیا، توحید کے لیے کام کیا، اسے بدنام کیا گیا۔ لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا علیہم الصلاۃ والسلام، تو امام ابن تیمیہ کو کہاں معاف کرنے والے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار حج کے دوران میں مسجد حرام میں وضو کے لیے وضو خانے کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہاں پہ کافی رش تھا اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ تو میرے ساتھ ایک اور بھائی تھے، وہ بھی اردو اسپیکنگ تھے۔ ان کی میری آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ پوچھنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ۔ میں نے بتایا کہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ کیا آپ کا تخصص ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا تخصص تفسیر اور علوم قرآن ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کو کون سے مفسر بہترین لگے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سب سے اچھے مفسر لگے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مفسر ہیں، اور وہ بھی بہترین مفسر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف کس قدر گفتگو کی گئی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انہوں نے کفر کے خلاف، گمراہ فرقوں کے خلاف بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو ان کا یہ جرم
کیوں کر معاف ہو سکتا تھا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الرد الوافر علی من زعم بأن من سمى ابن تیمیہ شیخ الاسلامی فہو کافر۔ کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ یہ کتاب لکھی ہے کسی ایسے عالم دین نے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن لکھ کیا رہے ہیں کہ اس کتاب میں تردید ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ کافر ہے۔ ان کی یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو شیخ الاسلام کہے وہ کیا ہے، کافر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کس قدر غلط گفتگو کی گئی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام صاحب کے بارے میں اچھی طرح جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے بہت سے عقائد کی اصلاح ہوگی، اور بہت سے امور میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے علم کیسے لینا ہے، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ تو آئیے فی الحال اس کتاب سے امام صاحب کا تعارف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہاں پہ امام صاحب کے تعارف کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ امام صاحب کا نام اور ان کا نسب، دوسرے نمبر پہ ان کی ولادت، تیسرے نمبر پہ ان کی پرورش اور حصول علم، چوتھے نمبر پہ ان کی تدریس اور ان کے افتاء اور ان کی تالیفات کے بارے میں، پانچویں نمبر پہ ان کے مشائخ کے بارے میں، چھٹے نمبر پہ ان کے شاگردوں کے بارے میں، ساتویں نمبر پہ ان کے اوصاف اور ان کی اخلاقیات کے بارے میں، آٹھویں نمبر پہ ان کا چہرہ، ان کی جسامت، ان کی شکل و صورت، اس بارے میں، نویں نمبر پہ ان پہ آنے والی آزمائشیں اور ان کی وفات، اور 10ویں نمبر پہ تفصیل کے ساتھ ان کی کتب کا تذکرہ۔ تو آئیے سب سے پہلے امام صاحب کا نام اور آپ کا نسب، آپ کا خاندان۔ آپ کا نام ہے احمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ آپ کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا خاندان ہوگا۔ والد کا نام ہے عبد الحلیم، دادا کا نام ہے عبد السلام، نسب کے لحاظ سے نمیری ہے، جائے ولادت کے لحاظ سے حرانی ہے، حران شہر میں پیدا ہوئے ہیں، اور پرورش پانے کے لحاظ سے اور وہ شہر جہاں پہ علم لیا اور وہ شہر جہاں پہ دفن ہوئے اس لحاظ سے دمشقی ہیں۔ دمشق کہاں واقع ہے؟ شام میں۔ شام کا کیا ہے؟ دارالحکومت، کیپٹل۔ شہرت کیا ہے؟ ابن تیمیہ۔ لقب ہے تقی الدین، کنیت ہے ابو العباس۔ ان کو الحرانی کہا جاتا ہے، تو یہ نسبت ہے ایک شہر کی طرف جو شام اور عراق کے مابین واقع ہے۔ یہ وہ حران نہیں ہے جو دمشق کے قریب واقع ہے، اور نہ یہ وہ حران ہے جو ترکیہ میں ہے، اور نہ یہ وہ حران ہے جو حلب کے قریب واقع ہے،
بلکہ یہ وہ حران ہے جو شام اور عراق کے بیچ میں واقع ہے۔ ابن تیمیہ ان کی شہرت کیوں ہے؟ اصل میں تیمیہ لقب ہے ان کے آباء و اجداد میں سے محمد کا، اور محمد ان کے آباء و اجداد میں سے 5ویں نمبر پہ ہیں۔ تو ابن تیمیہ پھر کیا کہلائے؟ یعنی کہ تیمیہ کے بیٹے، یعنی کہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حالانکہ تیمیہ ان کے لقب ہے آباء و اجداد میں سے ان کا جو 5ویں نمبر پہ ہیں، تو انہیں ابن عبد الحلیم کیوں نہیں کہا گیا؟ ابن عبد السلام کیوں نہیں کہا گیا؟ ابن عبداللہ کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ یہ نام جو ہے اتنے منفرد نہیں ہے۔ منفرد نام کیا؟ ابن تیمیہ۔ ابن عبد الحلیم کئی لوگ ہو سکتے ہیں، ابن عبد السلام کئی لوگ ہو سکتے ہیں، ابن محمد کئی لوگ ہو سکتے ہیں، تو ابن تیمیہ ایک منفرد نام ہے، اس لیے اس نام سے یہ مشہور و معروف ہوئے۔ یہ معلومات جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، یہ کن کن کتب سے لی گئی ہیں؟ نمبر 1، طبقات علماء الحدیث، یہ امام صاحب کے شاگرد ابن عبد الہادی کی ہے۔ ذیل تاریخ الاسلام امام ذہبی کی ہے، وہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی ہے، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو تینوں کتب ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ معلومات قابل اعتماد ہوں گی یا نہیں؟ استاد کے بارے میں سب سے بہتر معلومات کون دے سکتا ہے؟ شاگرد۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی ولادت، امام صاحب حران میں پیدا ہوئے 661 ہجری میں، 661 ربیع الاول کی 10ویں تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا۔ تیسرے نمبر پہ امام صاحب کی پرورش اور حصول علم، تو یہاں پہ آپ کے سامنے 5 امور ذکر کروں گا۔ پہلا امر، پہلی بات، پہلا نقطہ کہہ لیں، پہلا پوائنٹ کہہ لیں کہ امام صاحب اپنے والد اور گھر والوں کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی دمشق شفٹ ہو گئے، دمشق منتقل ہو گئے۔ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ حران۔ شفٹ کہاں ہو گئے اب؟ دمشق۔ کیوں ایسا ہوا؟ تتاریوں کے ظلم کی وجہ سے۔ تتاریوں کے ظلم کی وجہ سے ان کو حران چھوڑنا پڑا، خاندان کو۔ کب شفٹ ہوئے ہیں؟ 667 ہجری میں، 667۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ 661 میں، 661۔ جب یہ دمشق شفٹ ہوئے ہیں تب ان کی عمر 6 سال تھی۔ دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ، امام صاحب کی پرورش ہوئی ہے ایک ایسے ماحول میں جو بہت ہی پاکیزہ ماحول تھا، اللہ کی عبادت کا ماحول تھا، لباس کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے درمیانے درجے کے لوگ تھے۔ تیسرے نمبر پہ چھوٹی ہی عمر میں امام صاحب مختلف مدارس میں اور علمی محافل میں حاضر ہونے لگے۔ چنانچہ وہ وہاں پہ گفتگو کرتے، مناظرے کرتے،
بڑوں بڑوں کو خاموش کروا دیتے اور ایسی ایسی گفتگو کرتے کہ شہر کے بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے۔ چوتھے نمبر پہ وہ سب سے پہلے استاذ حدیث جن سے انہیں احادیث لینے کا موقع ملا وہ احمد بن عبد الدائم ہیں، احمد بن عبد الدائم المقدسی۔ یہ فوت ہوئے ہیں 694 ہجری میں، 694، اور ان سے امام صاحب کو جو علم لینے کا موقع ملا ہے وہ 667 ہجری میں ہے، 667۔ تو گویا کہ امام صاحب اپنی عمر کے 6 سال حدیث کا علم لینے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ 5 نمبر پہ امام صاحب نے قرآن کریم حفظ کیا اور علم حدیث لینے لگے، چنانچہ امام صاحب نے مسند امام احمد کئی بار اس کا سماع کیا ہے۔ کیا مطلب سماع کیا ہے؟ اس استاد سے پڑھی، اس استاد سے پڑھی، اس استاد سے پڑھی، ایک کتاب کئی اساتذہ سے، اور کتاب چھوٹی ہے۔ اس کا ایک ایڈیشن جو بہترین ایڈیشن ہے وہ کتنی جلدوں میں آیا ہے؟ 50 کے ارد گرد، 30,000 سے زیادہ اس میں احادیث ہیں۔ یہ کتاب ایک بار نہیں پڑھی، کئی بار پڑھی ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے اس میں سبق ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے ترجمہ قرآن پڑھ لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے حدیث کی کتاب پڑھ لی ہے۔ بھئی پڑھ نہیں لی، بار بار پڑھنی ہے، پوری زندگی اسی میں گزار دینی ہے۔ بخاری شریف پڑھی ہے ایک بار، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ ایک بار پڑھا، تفسیر ایک بار پڑھی، پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، پوری زندگی اس میں گزرے۔ وہ دن نہیں آنا چاہیے جب آپ یہ کہیں جی میں نے پڑھ لیا ہے۔ مرتے دم تک طالب علم رہنا ہے۔ جس دن ہمیں قبر میں اتارا جائے اس دن بھی ہم نے کہیں نہ کہیں علم لیا ہو یا کہیں نہ کہیں علم دیا ہو۔ پوری زندگی اس نہ گزرنی چاہیے۔ معجم طبرانی الکبیر اس کا سماع کیا، اور بڑی بڑی کتب کا اور حدیثی اجزاء کا سماع کیا۔ وقرأ بنفسی الکثیر، اور خود بھی بہت پڑھا۔ ولازم السماع مدت سنین، کئی سال تک حدیث کا علم علماء کرام سے پابندی سے لیتے رہے۔ واشتغل بالعلوم، اور دیگر علوم و فنون میں بھی مصروف رہے۔ وَأَخَذَ يَتَأَمَّلُ كِتَابَ سِيبويْ حَتَّى فَهِمَ، نحویوں کے امام کون کہلاتے ہیں؟ امام سیبوئی۔ ان کی کتاب جس کا نام ہی الکتاب ہے، اس پہ غور و فکر کرنے لگے حتیٰ کہ اس کتاب کو اچھی طرح سمجھا اور نحو میں بہت آگے نکل گئے۔ وَأَقْبَلَ عَلَى التَّفْسِيرِ إِقْبَالًا كُلِّيًّا حَتَّى حَازَ فِيهِ قَصَبَ السَّبْقِ، تفسیر کو بہت اچھی طرح توجہ دی، تفسیر کو بہت اچھی طرح توجہ دی، حتیٰ کہ تفسیر کے میدان میں بہت آگے نکل گئے۔ وَأَقْبَلَ عَلَى الْفِقْهِ، اور فقہ کو بھی توجہ دی۔ وَأَحْكَمَ اصول الْفِقْهِ، اصول فقہ میں مہارت حاصل کی، اتقان حاصل کیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے جبکہ ان کی عمر 13 سال کے ارد گرد ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 13 سال۔ مسند امام احمد کئی بار پڑھ چکے ہیں، معجم الکبیر طبرانی کی کئی بار پڑھ چکے ہیں، سیبویہ کی کتاب کو پڑھ چکے ہیں، تفسیر میں بہت آگے نکل چکے ہیں، فقہ اصول فقہ میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور یہ سب کچھ کب ہوا ہے؟ جبکہ 13 سال کی عمر کے ارد گرد ہے۔
چوتھے نمبر پہ تدریس، افتاء اور تعلیف. تو یہاں پہ 3 پوائنٹ ہیں. پہلے نمبر پہ امام صاحب نے فتویٰ دینا شروع کیا جبکہ ان کی عمر 17 سال تھی. 17. نمبر 2، اسی عمر میں، کس عمر میں؟ 17 سال کی عمر میں انہوں نے کتب لکھنا شروع کر دی، لکھنے کا آغاز کر دیا. تیسرے نمبر پہ ان کے والد صاحب فوت ہوئے جبکہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو امام صاحب نے ان کے بعد ان کی سیٹ سنبھال لی، تدریس کا آغاز کر دیا. جہاں جہاں پہ وہ تدریس کرتے تھے وہاں وہاں پہ یہ کرنے لگے، اور اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی. 5ویں نمبر پہ امام صاحب کے مشائخ، اساتذہ. امام صاحب کے اساتذہ بہت سے ہیں. امام ابن عبد الہادی فرماتے ہیں وَشِيُوخُ الَّذِينَ سَمِعَ مِنْهُمْ أَزْيَدُ مِن 200 شیخٍ. امام صاحب کے وہ مشائخ جن سے امام صاحب نے علم لیا ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے. ہاں جی، میرے اور آپ کے مشائخ کتنے ہیں؟ 1 2 زیادہ زیادہ 3، اور اس کے بعد ہم فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ امام صاحب کے 5 اساتذہ کا تذکرہ کیا جائے گا. نمبر 1، مسند الشام. مسند الشام یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. ان کے شام کے مسند. مسند کس عالم دین کو کہتے ہیں؟ اس محدث کو کہتے ہیں جسے چھوٹی عمر میں حدیث کا علم دینا شروع کیا ہو، اور پھر اس کو لمبی زندگی اللہ تعالیٰ دیں، حتیٰ کہ ایسا وقت آ جائے کہ اس کا ہم اثر کوئی باقی نہ رہے. سب سے اعلیٰ سند اسی کی سمجھی جاتی ہو، لوگ دور دور سے اسی کا رخ کرتے ہوں کہ اس سے حدیث لیں گے تو ہماری سند اونچی ہوگی. اور اس کی روایات بھی زیادہ ہوں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ المسند. تو امام صاحب کے پہلے استاد کون ہے؟ مسند الشام، شام کے مسند. کون جی؟ تقی الدین اسماعیل ابن ابراہیم ابن ابی الیسر التنوخی. یہ فوت ہوئے ہیں 672 ہجری میں، 672. اب آپ نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا. تو کئی شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اساتذہ ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اساتذہ ان سے، ان کے اساتذہ کو کس نام سے پہچانا جائے گا؟ ابن تیمیہ کا استاد. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں امام صاحب کے علمی مقام و مرتبے کا. دوسرے نمبر پہ سلامہ بن ابراہیم الحنبلی الدمشقی. یہ فوت ہوئے ہیں 678 ہجری میں، 678. تیسرے نمبر پہ امام صاحب کے اپنے والد شہاب الدین عبد الحلیم بن عبد السلام الحرانی. یہ فوت ہوئے ہیں 682 ہجری میں، 682. ان کے بارے میں امام ابن عبد الہادی کہتے ہیں وَكَانَ مِن كِبَارِ الْحَنَابِلَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، کہ امام صاحب کے والد محترم بڑے حنبلی علماء کرام میں سے تھے. چوتھے نمبر پہ
تاج الدین عبد الرحمن بن ابراہیم الفزاری، یہ فوت ہوئے ہیں 690 ہجری میں، 690، اور یہ اپنے زمانے میں شافعی علماء کرام کے بہت بڑے امام تھے۔ پانچویں نمبر پہ شرف الدین احمد بن نعمہ، شرف الدین احمد بن نعمہ المقدسی الشافعی، یہ فوت ہوئے ہیں 694 ہجری میں، 694، اور یہی وہ امام صاحب کے استاد ہیں جنہوں نے امام صاحب کو فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی کہ اب آپ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، آپ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ وَكَانَ يَفْتَخِرُ بِذَلِكَ وَيَفْرَحُ بِهِ وَيَقُولُ أَنَا أَذِنْتُ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ بِالْإِفْتَاءِ، ان کو بڑا فخر تھا کس بات پہ؟ بڑے فخر کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے کہ میں نے ابن تیمیہ کو فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی، یعنی کہ استاد خوش ہو رہا ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابن تیمیہ نے جب پہلی بار فتوے کا آغاز کیا ہے تو میں نے کہا تھا کہ آپ فتویٰ دینے کے اب اہل ہیں۔ اب آتے ہیں چھٹے نمبر پہ امام صاحب کے شاگردوں کی طرف۔ امام صاحب خود ایک سکول ہیں، ایک مدرسہ ہے جس سے ایک دنیا نے فائدہ اٹھایا، تو اس لیے امام صاحب کے شاگرد بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ تذکرہ کیا جائے گا ان میں سے 5 کا۔ نمبر 1 امام برزالی، زا کے ساتھ امام برزالی، علم الدین القاسم بن محمد بن یوسف الاشبیلی الدمشقی، یہ فوت ہوئے ہیں 739 ہجری میں، 739۔ یہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ وَصُحْبَةٌ مِّنَ الصِّغَرِ وَسَمَاعُ الْحَدِيثِ وَالطَّلَبِ مِن نَحْوِ 50 سنہ، کہ میرے اور ان کے مابین دوستی تھی، رفاقت تھی بچپنے سے، میں ان سے حدیث کا علم لیتا رہا ہوں، دیگر علوم لیتا رہا ہوں، اور یہ تعلق ہمارا 50 سال پہ مشتمل ہے۔ نمبر 2 امام مزی، مجھے امید ہے کہ امام مزی کا نام سنا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ نے۔ یہ کون ہے؟ امام جمال الدین ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن المزی، یہ فوت ہوئے ہیں 742 ہجری میں، 742، اور یہ خود بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ جو مشہور و معروف ہماری کتب ہیں، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب وغیرہ، ان سب کا جو مین مصدر ہے وہ تہذیب الکمال ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے بارے میں، ذرا الفاظ دھیان سے سنیے گا، کہتے ہیں ما رأیت مثلہ، ایسا کوئی عالم دین میں نے نہیں دیکھا، ولا رآ ہوا مثل نفسہ، اور نہ خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی دیکھا ہوگا۔ وما رأیت احدا اعلم بکتاب اللہ وسنت رسولہ
ولا اتبع لهما منه، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو قرآن کریم اور حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے زیادہ جاننے والا ہو اور ان سے زیادہ ان کی پیروی کرنے والا ہو۔ کتاب و سنت کے علم میں بھی ان سے آگے کوئی نہیں دیکھا، اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے لحاظ سے بھی ان سے آگے کوئی نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مزی۔ یعنی کہ کسی کے بارے میں گواہی اگر کوئی عالم دین دے، اس کے علم کی گواہی تو پتہ تب چلتا ہے۔ پبلک تو گواہی دے سکتی ہے، پبلک تو کسی سے بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ امام ابن عبد الہادی، یہ شروع میں تذکرہ کرتا ہوں اس نام کا جو لوگوں میں مشہور ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہلے میں نے کہا رضالی، پھر میں نے کہا امام مزی، پھر ابھی کیا کہا ابن عبد الہادی۔ اب پورا نام کیا ان کا؟ محمد ابن احمد ابن عبد الہادی المقدسی۔ یہ فوت ہوئے 744 ہجری میں، 744، اور ان کی بہت سی کتب ہیں، کئی کتابوں کے مؤلف ہیں۔ ان میں سے ایک ہے الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، یہ میں نے آج اپنے پاس رکھی ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے، الصارم المنکی فی الرد علی السبکی۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ وعدے کیا تھا کہ کسی بھی قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز، اپنے شہر کے قبرستان میں جائیں، قبروں کی زیارت کریں، یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے اور قبر والوں کے لیے دعا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کسی بزرگ کی قبر کے لیے سفر کریں ایک شہر سے دوسرے شہر، یہ غلط ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے لیے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ مدینہ آپ جائیں گے کس کی خاطر؟ مسجد نبوی کی خاطر۔ آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ یہ بات ہوگی کہ میں وہاں پہ آپ کی قبر کے پاس بھی جاؤں گا، آپ پہ درود پڑھوں گا، سلام پڑھوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن مین مقصود کیا ہے مدینہ جانے کا؟ مسجد نبوی، نہ کہ قبر نبوی۔ اب یہ مسئلہ نہ اس زمانے میں لوگ برداشت کرنے والے تھے، نہ اس زمانے میں برداشت کرنے والے ہیں۔ ایسے آدمی کو تو ہمارے اپنے لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ شاید یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ خود نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ آپ کا فرمان ہے کیا؟ کہ سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 مساجد کے، 3 مساجد کی خاطر آپ سفر کر سکتے ہیں، یعنی کہ عبادت کا سفر کسی جگہ کو عظیم جان کر، کسی جگہ کو مقدس جان کر، یہ صرف 3 جگہیں ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد قباء کے لیے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے آپ مسجد قباء جائیں، وضو کر کے جائیں، 2 رکعتیں ادا کریں، عمرے کا ثواب ہے، لیکن پاکستان سے آپ مسجد قباء کی خاطر جائیں، انڈیا سے آپ مسجد قباء کی خاطر جائیں، بنگلہ دیش سے آپ مسجد قباء کی خاطر جائیں، نہیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، اب امام صاحب کو بدنام کیا گیا کہ یہ گستاخ ہیں نبی علیہ السلام کے، اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہی جائز نہیں ہے، جبکہ انہوں نے یہ نہیں کہا، ان کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ مدینہ پہنچ جائیں پھر تو زیارت کرنی ہے۔ تو یہ جو تھے سبکی، یہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے کے عالم دین ہیں، انہوں نے امام تیمیہ کی بڑی مخالفت کی ہے، اس کتاب کے علاوہ بھی بڑی کی ہے۔ یہ فوت ہوئے ہیں خود 756 ہجری میں، تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی، تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی، اور انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا تھا؟
جو انہوں نے اپنی طرف سے ابن تیمیہ کے خلاف لکھی، ان کی تردید میں لکھی، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، کہ مریض کو شفا ملے گی یہ کتاب پڑھ کر، اور موضوع اس کا کیا ہے کہ خیر الانام، خیر الانام کون؟ نبی علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں۔ چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں کیا کیا، کئی ضعیف اور من گھڑت احادیث کو صحیح قرار دیا، صحابہ تابعین کے کمزور آثار کو قوی اور مضبوط قرار دیا، صحیح احادیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کی، احادیث کا معنی بگاڑنے کی کوشش کی، اور بہت کچھ کیا اس کتاب میں۔ اب لوگ بہت متاثر ہو رہے تھے کہ کیا شاندار کتاب لکھی ہے، کیونکہ لوگ تو نہیں جانتے ان روایات کی حقیقت کو جن کو یہ لے کر آئے تھے۔ تو پھر امام ابن عبد الہادی نے یہ کتاب لکھی، الصارم المنکی فی الرد علی السبکی، بڑی شاندار کتاب ہے۔ ایسے ہی ابن عبد الہادی کی کتاب ہے العقود الدریہ من مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت کے موضوع پہ کتاب لکھی العقود الدریہ۔ اور ایسے ان کی کتاب المحرر فی الاحکام، یہ فقہی احادیث پہ مشتمل کتاب ہے، اور مدینہ یونیورسٹی میں یہ پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اچھا، اب میں وہ جملہ ذکر کروں گا جس سے پتا چلے گا کہ یہ امام صاحب کے واقعی شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن کا تذکرہ کرتے ہوئے، وقرأت علی الشیخ فی ذلک اليوم 40 حدیثا، کہ اس دن میں نے شیخ کے سامنے 40 حدیثیں پڑھی۔ چوتھے نمبر پہ شاگرد ہیں امام صاحب کے ابن القیم، ان کا نام تو ضرور سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ان کی کتاب بھی ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ کتاب الفوائد، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو ان کی بہت سی کتب ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ ان کا نام کیا؟ محمد۔ استاد کا نام کیا تھا؟ احمد۔ ابن تیمیہ کا نام کیا؟ احمد۔ ابن القیم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اور پھر بھی کیا سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ ابن القیم کی کتاب آپ کی سیرت پہ، کیا نام ہے اس کا؟ زاد المعاد، یہ آپ کی سیرت پہ بہترین کتاب ہے، 6 جلدوں میں۔ تو یہ ہے جی ابن القیم محمد، ان کے والد کا نام ابو بکر، ان کے دادا کا نام ہے ایوب الزرعی الدمشقی، اور یہ مشہور ہوئے ہیں ابن قیم الجوزیہ کے لقب سے۔ فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں، 751۔ اچھا، ابن قیم الجوزیہ کا مطلب کیا ہے یہ بھی جان لیں۔ اصل میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے المدرسہ الجوزیہ۔ مدرسے کے ناظم کو کہا جاتا تھا قیم المدرسہ الجوزیہ، قیم ناظم کو کہتے ہیں۔ تو امام ابن القیم کے والد اس مدرسے کے ناظم رہے ہیں، مدیر رہے ہیں، تو ان کا لقب کیا مشہور ہو گیا؟ ناظم صاحب کا بیٹا ابن قیم الجوزیہ، جوزیہ مدرسے کے ناظم صاحب کا بیٹا۔ اچھا، یہ جو ہیں یہ امام صاحب کے بڑے خاص شاگرد ہیں، کئی سال امام صاحب کے ساتھ لگے رہے، ان کے ساتھ چمٹے رہے، اور کئی ایک علوم میں امام صاحب سے فائدہ اٹھایا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابن کثیر کو تو آپ جانتے ہیں جن کی کیا تفسیر ابن کثیر، وہ کہتے ہیں کہ وَلَمَّا عَادَ الشَّيْخُ تقی الدین ابن تیمیہ من الدیار المصریہ فی سنۃ 12 و700 لازمہ الی ان مات الشیخ فاخذ عنہ علما جما، کہ جب ابن تیمیہ مصر سے واپس آئے 712 ہجری میں، 712، تو اس وقت سے ابن القیم نے امام تیمیہ کو
لازم پکڑ لیا، چمٹ گیا ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ فوت ہوئے۔ 712 سے لے کے 700 کون جانتا ہے امام ابن تیمیہ کی وفات کا سال؟ 728۔ کتنے سال ہوئے؟ 8 اور 8 16 سال چمٹے رہے ان کے ساتھ، ایک بڑے استاد کے ساتھ لگ گیا، چمٹ گیا ان کے ساتھ۔ فَأَخَذَ عَنْهُ عِلْمًا جَمًّا، تو ان سے بہت علم لیا انہوں نے۔ تو شیخ صاحب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ علماء سے علم لینے کے لیے کتنے سال چاہیے، کتنے سال ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی شمار ہوتے ہیں۔ ابن القیم ابن تیمیہ کی نیکیوں میں سے ایک بڑی نیکی ہے، ان کے مناقب میں سے ایک منقبت ہے، یعنی کہ ابن تیمیہ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ابن القیم جیسا شاگرد تیار کیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، حافظ ابن حجر کو جانتے ہیں آپ لوگ، کس کے مؤلف ہیں؟ فتح الباری کے، جو کہ شرح ہے صحیح بخاری کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا، کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ مِنَ الْمَنَاقِبِ إِلَّا تِلْمِيذُهُ الشَّهِيرُ الشيخ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ صاحب التصانیف النافعہ السائرہ التي انتفى بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظيم منزلته كيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتمييز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة۔ یہ کتاب ہے ان کی، اصل میں یہ وہی کتاب الرد الوافر، اس کی تقریر میں لکھ رہے ہیں، ابن تیمیہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ابن تیمیہ کی کوئی خوبی نہ ہو سوائے اس ایک خوبی کے کہ انہوں نے امت کو ابن القیم دیا، جو کئی مفید کتابوں کے مؤلف ہیں، ایسی کتابیں جو چھا گئیں، جن سے فائدہ اٹھایا ان کے مخالفین نے بھی اور ان سے محبت کرنے والوں نے بھی۔ تو اگر کوئی اور خوبی نہ ہو تو یہ اکیلی خوبی ان کی عظیم منزلت اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ کن کا عظیم مرتبہ؟ ابن تیمیہ کا۔ ان کے ابن تیمیہ کا عظیم مرتبہ جاننے کے لیے یہی ایک کافی ہے کہ انہوں نے امت کو ابن القیم جیسا شاگرد دیا۔ جبکہ ابن تیمیہ کی صرف یہی ایک خوبی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کے علم کی گواہی اور علم میں ان کے سرفہرست ہونے کی گواہی ان کے زمانے کے شافعی علماء نے بھی دی ہے، دیگر مسالک کے علماء نے بھی دی ہے، اور حنابلہ تو ان کو مانتے ہی مانتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن حجر جو شافعی ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي هَذَّبَ كُتُبَهُ وَنَشَرَ عِلْمًا، کہ ابن القیم نے ہی ابن تیمیہ کی کتب کی تہذیب کی، انہیں مزید اچھے انداز سے لکھا، ترتیب سے لکھا، اور ان کے علوم کو دنیا میں پھیلایا کس نے؟ ابن القیم نے۔ اور ایک حنفی عالم دین ہے زین الدین عبد الرحمن بن علی التفہنی الحنفی، وہ ابن تیمیہ کی تعریفیں کرنے کے بعد، ان کی شان بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ آثَارِهِ إِلَّا مَا اتصف بِهِ تلميذه ابن قیم الجوزیہ من العلم لَكَفَى ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى مَا قُلْنَا، کہ ابن تیمیہ کی جو میں نے شان بیان کی ہے، ابن تیمیہ کی شان جاننے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ انہوں نے ابن القیم جیسا شاگرد چھوڑا ہے، جو صحیح معنوں میں علم کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہیں امام القیم رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، ان کے شاگردوں میں سے شاگرد نمبر 4 ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ابن القیم کو ابن تیمیہ کی وجہ سے بڑی تکلیفیں دی گئیں، اپنے استاد کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، مار بھی کھائی،
جیل بھی گئے، کس کی خاطر؟ ابن تیمیہ کی خاطر، اللہ کی وجہ سے سب کچھ برداشت کیا، لیکن میدان نہیں چھوڑا، صبر کیا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رہی، استقامت کا مظاہرہ کیا، ڈٹے رہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَاعْتُقِلَ مَعَ ابن تیمیہ، کہ ابن القیم کو ابن تیمیہ کے ساتھ قید کر دیا گیا، بالقلعہ، قلعہ میں، بعد ان اہین وطیف بہ علی جمل مضروبا بالدرہ، لیکن قید کیے جانے سے پہلے ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا، کن کو؟ ابن القیم کو، اور ایک اونٹ پہ بٹھا کر ان کو شہر میں پھرایا گیا، اور ساتھ ساتھ ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب ابن تیمیہ فوت ہوئے ہیں تب ان کو جیل سے نکالا گیا بعد میں، اور ابن تیمیہ کے فتاوی کی وجہ سے بھی ان کو کئی ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہے تعلق ابن القیم کا کس کے ساتھ؟ اپنے استاد ابن تیمیہ کے ساتھ۔ نمبر 5، پانچویں شاگرد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کا نام کیا ہے؟ عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر القرشی البصروی الدمشقی۔ ان کی بھی کئی کتب ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ابن کثیر کے بارے میں سالت تصانیف فی البلاد فی حیاتہ وانتفع بها الناس بعد وفاتہ، کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی کتب مختلف شہروں میں رواج پا چکی تھیں، اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی لوگوں نے ان کی کتب سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ تو ان کی کتب میں سے ایک کیا؟ تفسیر ابن کثیر، اور ایک البدایہ والنہایہ۔ 7ویں نمبر پہ امام ابن تیمیہ کی کہ اخلاقی اوصاف، ان کے مناقب۔ امام ابن عبد الہادی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وقد، میں پہلے عربی عبارت پڑھ دوں، اس کے بعد اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہتے ہیں وقد انتہت الیہ الامامۃ فی العلم والعمل والزہد والورع والشجاعۃ والکرم والتواضع والحلم والانات والجلالۃ والمہابہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر مع الصدق والامانۃ والعفۃ والصیانۃ وحسن القصد والاخلاص والابتہال الی اللہ وشدۃ الخوف منہ ودوام مراقبۃ لہ وتمسک بالاثر والدعاء الی اللہ وحسن الاخلاق ونفع الخلق والاحسان الیہم۔ کہتے ہیں کہ ان پہ امامت ختم ہو جاتی ہے۔ ان پہ کیا ختم ہو جاتی ہے؟ امامت ختم ہو جاتی ہے ان پہ۔ کس میدان میں؟ علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، زہد کے میدان میں، دنیا سے بے رغبتی، اور شجاعت، بہادری کے میدان میں، الکرم، سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تواضع میں بھی، بردباری میں بھی، اور ہیبت کے معاملے میں بھی، نیکی کا حکم دینے کے معاملے میں، برائی سے روکنے کے معاملے میں، ان پہ امامت ختم ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں میں یہ دنیا کے کیا ہے؟ امام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی، امانت، پاک دامنی اور اخلاص، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، اللہ سے ڈرنا، اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور احادیث اور صحابہ کرام کے آثار کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، حسن اخلاق، اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ امام ابن تیمیہ پہ ختم ہے۔ یہ ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں، کوئی عوامی آدمی نہیں کہہ رہا، عالم دین جو خود بہت بڑا محدث ہے ابن عبد الہادی کہہ رہے ہیں۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام صاحب کے شرعی علم میں مضبوط ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم اشاهد مثله قط والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، کہ ان کی علمی خوبیوں کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ جو ان میں سخاوت پائی جاتی ہے ایسی سخاوت میں نے نہیں دیکھی. کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی کہہ رہے ہیں. اور بہادری ایسی کہ جس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں. اتنے بہادر تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ تتاریوں کے خلاف جہاد کے لیے انہوں نے بادشاہ کو تیار کیا تھا. لوگ ڈر رہے تھے، یعنی کہ حکومت کا سربراہ ڈر رہا ہے، گورنر ڈر رہا ہے. یہ اس کے دربار میں گئے، آیات پڑھی، احادیث پڑھی، اس کو تیار کیا مقابلے کے لیے، اور خود بھی میدان میں اترے. صرف یہ نہیں کہ بادشاہ کو فوج کو تیار کر کے خود بھاگ گئے، خود بھی میدان میں اترے، حصہ لیا باقاعدہ. 8ویں نمبر پہ امام صاحب کا حلیہ، امام صاحب کی جسامت وغیرہ، شکل و صورت. تو امام ذہبی کہتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وکان ابیض، کس رنگ کے تھے؟ سفید رنگ کے. اسود الرأس واللحیہ، داڑھی کے بال بھی سیاہ تھے اور سر کے بال بھی سیاہ. تھوڑی سی سفیدی موجود تھی، سفید بال تھوڑے سے موجود تھے، اور سر کے بال ان کی کانوں کی لو تک آتے تھے، اور ان کی آنکھیں ایسی گویا کہ 2 آنکھیں ہوں جو گفتگو کر رہی ہوں. درمیانے قد کے تھے، 2 کندھوں کے مابین فاصلہ تھا، یہ کندھے چوڑے چوڑے تھے. آواز بہت بلند تھی. عربی زبان کے لحاظ سے فصاحت و بلاغت کے امام تھے. قرات جلدی سے کرتے تھے، اور کبھی کبھی انہیں غصہ آ جاتا تھا لیکن اپنے غصے پہ قابو پا لیتے تھے بردباری کے ذریعے. اللہ نے ان کو بردباری دی تھی، درگزر کرنے کا حوصلہ دیا تھا، تو اس لیے کنٹرول کر لیا کرتے تھے اپنے اوپر. 9ویں نمبر پہ امام صاحب پہ آنے والی ازمائشیں اور امام صاحب کب فوت ہوئے. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فی الحال میں امام صاحب کی زندگی مختصر طور پہ اپنی پی ایچ ڈی والی کتاب سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، کل نہیں آئندہ درس میں انشاءاللہ. امام صاحب کو کئی ازمائشوں سے گزرنا پڑا، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے 20 صفحات کی ضرورت ہے، سینکڑوں صفحات کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ چند ازمائشوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا. نمبر 1، ان پہ ازمائش آئی ان کی کتاب الحمویہ کی وجہ سے. یہ بھی ابھی میں نے اپنے پاس رکھی تھی. الحمویہ کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے الفتویٰ الحمویہ. یہ 698 ہجری کی بات ہے، 698. امام ابن عبد الہادی اس ازمائش کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ املا شیخنا المسألة المعروف بالحمویہ سنة 98 فی قعدة بین الظہر والعصر، وهي جواب سؤال ورد من حما في الصفات وجرى له بسبب ذلك محنة ونصره الله وأذل أعداءه. کہ ہمارے شیخ نے وہ مسئلہ لکھوایا جو حمویہ کے نام سے مشہور ہوا. کب لکھوایا؟ 698 ہجری میں. کس وقت لکھوایا؟ زور اثر کے مابین. اور یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے جو حماد شہر سے یہ سوال آیا تھا، اور صفات کے موضوع پہ، اللہ کی صفات کے موضوع پہ. تو اس کی وجہ سے انہیں بڑی مصیبتوں اور ازمائشوں سے گزرنا پڑا. بالآخر اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کیا. علماء حق ان ازمائشوں سے بیچارے تنہا گزرتے ہیں. پبلک آج بھی کیا کہتی؟ علماء بیان کریں، یہ کریں، وہ کریں. جب ازمائش آتی ہے تو پبلک پہ نہیں آتی، کس پہ آتی ہے؟ عالم دین پہ آتی ہے. یہ اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہ تو مختصر آپ کے سامنے رکھی ہے ازمائش، ورنہ ایک لمبی گفتگو ہے اس کے بارے میں. دوسری ازمائش ان پہ آئی ہے ان کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کی وجہ سے. کون سی کتاب؟ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب بھی
ان کی آزمائش کا سبب بنی، اس کی وجہ سے بھی انہیں بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ کب تھی، یہ آزمائش کب آئی؟ 705 ہجری میں، 705، یعنی کہ پہلی آزمائش جو تھی اس کا تعلق فتوی الحمویہ سے ہے اور دوسری کا تعلق العقیدہ الواسطیہ سے ہے۔ تو امام صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ 3 مجالس قائم کی گئیں، یعنی کہ یہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا، حکمرانوں تک پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ اس موضوع پہ ابن تیمیہ اور شہر کے دیگر جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کے درمیان کیا رکھا جائے، مجالس رکھی جائیں، ان کی آپس میں گفتگو کرائی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کون حق پہ ہے۔ تو اس آزمائش کا اختتام یوں ہوا کہ وہ حکمران جس کے حکم سے یہ 3 مجالس قائم کی گئیں، اس نے لکھا آخر میں کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ مجلس قائم کی جائے ابن تیمیہ کی، وقد بلغنا ما عقد له من المجالس، ہمیں رپورٹ مل چکی ہے ان مجالس کے بارے میں جو قائم کی گئی ہیں، وانه على مذهب السلف، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابن تیمیہ سلف کے مذہب پہ ہیں، صحابہ کرام تابعین کے مذہب پہ ہیں، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے۔ وانما اردنا بذلك براءة ساحته مما نسب الیہ، ہم نے مجالس اسی لیے قائم کروائی تھیں تاکہ ابن تیمیہ کا معاملہ صاف ہو جائے اور انہیں ان اشکالات کے جوابات دینے کا موقع مل جائے اور پتہ چلے کہ وہ غلط نہیں ہے۔ تیسری آزمائش یہ ان کے اس فتوے کی وجہ سے آئی جس فتوے کا تعلق اس موضوع سے ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا 726 ہجری میں، 726، حتیٰ کہ وہ جیل کے اندر ہی فوت ہوئے 728 ہجری میں۔ 726 ہجری میں جیل میں ڈالا گیا اور 728 ہجری میں ان کا جنازہ دمشق کے قلعے سے نکلا جہاں پہ وہ قید تھے۔ اب آتے ہیں 10ویں نمبر پہ امام صاحب کی کتب کی طرف۔ امام صاحب کی کتب اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا یہاں پہ مشکل ہے، لیکن ان کے شاگردوں کے اقوال سے ان کی کتب کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ امام ابن عبدالہادی کہتے ہیں وعدد اسماء مصنفات يحتاج الى اوراق كثيرة، کہ ہمارے استاد کی کتب کے ناموں کی تعداد ذکر کرنے کے لیے بہت سے اوراق کی ضرورت ہے۔ وَلِذِكْرِهَا مَوْضِعٌ آخر، اور میں کسی اور جگہ پہ ان کا تذکرہ کروں گا۔ کہتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْمُؤَلَّفَاتِ وَالْفَتَاوَى وَالْقَوَاعِدِ وَالْأَجْوِبَةِ وَالرَّسَائِلِ وَالتَّعَالِيقِ مَا لَا يَنْحَصِرُ وَلَا يَنْضَبِطُ، ان کی اتنی کتب ہیں، اتنے فتاویٰ ہیں، اتنے قواعد ہیں، اتنے سوالوں کے جوابات ہیں، اتنے رسائل ہیں، اتنی تعلیقات ہیں کہ جنہیں شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَلَا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ جَمَعَ مِثْلَ مَا جَمَعَ وَلَا صَنَّفَ نَحْوَ مَا صَنَّفَ وَلَا قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ مجھے پرانے علماء کرام میں اور بعد میں آنے والے علماء کرام میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس نے امام ابن تیمیہ جتنی کتب لکھی ہوں، اور نہ ہی کہ وہ نظر آتا جو ان کے قریب قریب ہو۔ مع ان تصانیفہ کان یکتبها من حفظہ، حالانکہ ہمارے استاد عام طور پہ کتب اپنے حافظے سے لکھتے تھے۔ کیا مطلب؟ کتب کی مدد کے بغیر۔ کیوں؟ وَكَتَبَ كَثِيرًا مِنْهَا فِي الْحَبْسِ، اور بہت سی کتب انہوں نے جیل میں لکھی ہیں جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی۔ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وہاں پہ وہ کتب نہیں ہوتی تھی جن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ سَالَتْ بِتَصَانِيفِ رُكْبَانٌ فِي فُنُونٍ مِنَ الْعِلْمِ وَأَلْوَانٍ لَعَلَّ تَوَالِيفَهُ وَفَتَاوِيهِ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالزُّهْدِ وَالتَّفْسِيرِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِخْلَاصِ
وغیر ذلك تبلغ 300 مجلد لا بل اکثر. کیا انداز اپنا ہے امام صاحب نے، دیکھیں سے انداز دیکھیں ان کے گفتگو کا. کہتے ہیں ان کی جو کتب ہیں انہیں لے کر چل پڑے قافلے مختلف فنون میں، شاید کہ ان کی تالیفات، ان کے فتاوے، اصول میں، فروع میں، زہد میں، تفسیر میں، توکل میں، اخلاص میں 300 جلدوں تک پہنچتے ہوں گے. نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں جماعت مصنفات شیخ الاسلام تقی الدین ابی العباس احمد ابن تیمیہ فوجدتہ 1000 مصنف. میں نے ان کی کتب جمع کی تو میں نے دیکھا کہ وہ 1000 کی تعداد تک پہنچتی ہیں. پھر بعد میں مجھے اور بھی ان کی کتب ملی، 1000 گننے کے بعد پھر اور بھی ملی. تو علماء کرام کی اور ان کے شاگردوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ان کی کتب بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ میں نے 26 کتب کا تذکرہ کیا ہے جو بہت مشہور ہیں. تو بہرحال یہ کچھ گفتگو تھی امام صاحب کے بارے میں مختصر طور پہ، لیکن ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی، اور اگر مکمل نہ ہو سکی تو تیسرے میں بھی ہوگی انشاءاللہ. ان کی ازمائشوں کے بارے میں پڑھ کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان کے شاگردوں کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، ان کے آباء کو بھی، اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کتاب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ہم خیر و سلامتی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ پڑھ سکے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.